الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، آپ سب حضرات جانتے ہی ہیں ہمارا آج کا جمع ہونا دارالعلوم اسلامیہ عربیہ کی 55 سالہ تاریخ کی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کی 65 سالہ زندگی میں 52-53 سال دارالعلوم اسلامیہ عربیہ میں گزارے. سن بلوغ سے لے کر گویا پوری زندگی حضرت نے طالب علمی کا دور بھی یہاں گزارا اور پھر اس کے بعد تدریس کی یہ پوری مدت ہم سب کے درمیان آپ نے گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1956 میں آپ کی پیدائش ہوئی. دیولا میں آپ نے مکتب کی تعلیم حاصل کی اور پھر حضرت مولانا یوسف صاحب دیولوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی چند دن پہلے ہی انتقال ہوا، وہ عرض کرتے تھے کہ 2 طالب علموں کو لے کر میں آیا. ایک کو ماٹلی والا میں چھوڑا حضرت مولانا نذیر صاحب، اور ایک کو ترکیسر میں چھوڑا مولانا اقبال صاحب دیولوی دامت برکاتہ. اور اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے علماء کرام کو دیولا سے بچپنے میں جن کو روانہ کیا، اور آج الحمدللہ وہ سب ان کے لیے باقیات الصالحات. حضرت مولانا یوسف صاحب، ان کی بھی یادت کے لیے ہم ابھی ہی چند دن پہلے گئے تھے، تو کافی تھوڑے یہ تھے. اس وقت میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس میں حضرت مولانا نذیر صاحب بھی ہے، حضرت مولانا اقبال صاحب بھی ہے، اور بھی دوسرے علماء کرام. اللہ پاک نے ان کو بھی ہم سے دعوی مفارقت پہنچا دیا. اور حضرت مولانا نذیر صاحب بھی گزشتہ رمضان ہی سے ہم سب جانتے ہیں، پہلے کورونا کے مرض میں حضرت کو تکلیف رہی، اس سے افاقہ ہوا. پھر اس کے بعد پیروں کی تکلیف تو تھی، اور بھی دوسری کچھ چیزیں آپ کے ساتھ لگ گئی تھیں. اللہ پاک اپنے نیک اور صالح بندوں کا امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں. آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی روایتوں میں واقرب ابی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ہائے میرے والد کی تکلیف. اسی طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وارثہ، سر کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کو اگر نہ دیکھا ہوتا تو کسی اور کی تکلیف پر مجھے تعجب ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے رفع درجات کے لیے اس طرح کا انتظام ہی فرمایا ہے. وہ اپنوں کو ہی آزماتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں میں بھی جو اللہ سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، نزدیکانہ بے صورت حیرانی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں امتحانات سے، آزمائشات کے دور سے گزارتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی پورا سلسلہ کتاب اللہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. مختلف نوعیتیں اور مختلف حیثیتوں سے ان کے اوپر مسائل اور حالات آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کا امتحان لیتے ہیں. آپ کو بھی بیماری میں بڑی تکلیف تھی، خاص کر کے جو رگوں کی تکلیف تھی. کل ہی مولانا ارشد صاحب دیولی سنا رہے تھے کہ ڈاکٹر وہاں جو ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تکلیف ایسی تھی اور ایسی ہوتی ہے تکلیف کہ اس میں آدمی بہت پریشان ہے، لیکن حضرت مولانا نے بہت صبر سے کام لیا. ڈاکٹر صاحب کا جو کہنا تھا کہ حضرت مولانا نے اس کے باوجود اتنی صبر سے کام لیا اور اتنا احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے کتنی شدید تکلیف.
یہ اللہ والوں کی خاصیت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ کاپودوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم نے دیکھا، شدید تکلیف ہے لیکن وہ علمی باتیں کرتے اور یہ فرماتے تھے کہ جتنی دیر میں ان باتوں میں مشغول ہوتا ہوں اتنی دیر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک اور صالح بندوں کی زندگیاں اس طریقے سے گزاری کہ آپ نے اپنی پوری زندگی تعلیم و تعلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین جن چیزوں لوگوں کو فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف علوم و فنون میں آپ کو مہارت عطا فرمائی۔ فن تاریخ سے تو آپ کو خصوصی دلچسپی تھی ہی، کتاب و سنت کے علوم اور خاص کر کے احادیث مبارکہ، مسائل شرعیہ اور عصر حاضر کے سلسلے ہوئے جو مسائل ہوتے ہیں ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین واقفیت عطا فرمائی تھی، ایک بہترین شعور آپ کو عطا فرمایا تھا ان دنیاوی حالات اور ان چیزوں کا، اور اس کے ذریعے آپ نے اپنے مواعظ میں، اپنے بیانات میں، اپنی نجی مجلسوں میں یا جہاں لوگ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آتے تھے، آپ اچھی طریقے سے ان چیزوں کو بتلاتے تھے اور اس طریقے سے امت مسلمہ آپ سے تعلیمی، تعلمی، مشورتی ہر اعتبار سے آپ سے فائدہ اٹھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا اتنا بڑا حصہ دارالعلوم اسلامیہ عربیہ کے ساتھ آپ کو وابستہ فرمایا۔ گویا جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ہوتا ہے اور وہی اس کو سب سے عزیز ہوتا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مادر علمی اور پھر اس کے ساتھ علمی افادے کی جو جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، آپ نے اپنی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھا۔ عزیز طلبہ، سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت والحیات۔ مفتی محمود صاحب نے کہا کہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے موت اور حیات کا، لیکن آگے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے، اس کے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پسند فرمائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، جو اس آگ سے بچ گیا جہنم کی اور جنت میں داخل ہو گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں خود وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ اللہ پاک نے کفار کو جو مال و دولت سے نوازا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں۔ کتاب اللہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ حدیث شریف میں فرمایا سب کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں الا من ثلاث، تین قسم کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا کو روحانی اولاد سے بھی نوازا اور علم سال علم جس سے انتفاع ہو۔ کتنے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا۔ حضرت مولانا کے ساتھ برطانیہ کے بھی ہمارے اسفار ہوئے، حرمین شریفین کے بھی اسفار ہوئے، دیوبند سہارنپور کے بھی اسفار ہوئے، اور ہم نے دیکھا ہر وقت علم اور علم کی چیزوں سے آپ کو دینی اور علمی چیزوں ہی کے ساتھ آپ کی شیفتگی اور وارفتگی رہی، اور جہاں کہیں بھی پہنچے لوگوں کے سامنے واعظ اور نصیحت اس انداز سے فرمائی جو جس موقع کے مناسب گفتگو کرنا اور کتاب و سنت کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر اللہ پاک نے بہترین ذہن اور حافظہ عطا فرمایا۔ جو چیز پڑھتے تھے وہ یاد ہو جاتی، اور تاریخ کے ساتھ، سنین کے ساتھ ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ بڑی بڑی فارسی عبارتوں کے کتبے، مسجدوں کے، مدرسوں کے جو پرانی ہماری یہ عیدگاہ ہے اس طرح کی، ان کے آپ کو زبانی یاد ہے۔ تاریخ کے ساتھ آپ کو ایک مسلسل گہرا ربط ہے۔ اسی طریقے سے فقہی مسائل میں اور شرعی مسائل کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا حصہ عطا فرمایا۔ سفر میں آدمی پہچانا جاتا ہے، سفر میں آپ کے ساتھ دلچسپی اور ایسی باتوں سے مجلس آراستہ رہتی تھی کہ لمبے اسفار کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ طبیعی عطا فرمائی تھی، ہنسی خوشی، کوئی بات ایسی کرتے کہ جس سے بات بدل جاتی اور لوگ ہنسنے لگتے، خوش ہو جاتے۔ یہ
طلاقت وجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری صفات اور بہت ساری خصوصیات سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، یہ ہمارے اکابر اور یہ ہمارے اساتذہ کرام جن کی زندگیاں ہمارے سامنے ہوتی، یہ ہمارے لیے بطور اسوہ اور بطور نمونہ ہوتی۔ ہم بھی تعلیم و تعلم میں اپنے پڑھنے کی زندگی کو قیمتی اور غنیمت سمجھیں۔ اسی ادارے میں مولانا نے پڑھا ہے اور کسی جگہ تشریف نہیں لے گئے، لیکن یہی رہتے ہوئے ایک تو ہوتا ہے اساتذہ کی محنت اور ایک طالب علم کی اپنی دلچسپی اور لگن ہوتی۔ آپ کے ساتھ پڑھنے والے آپ کے جو ساتھی ہیں ان حضرات کا یہی کہنا ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں حضرت مولانا کتاب اور مطالعہ اور کوئی نہ کوئی چیز میں مشغول ہوتے تھے علم۔ یہ طالب علم کے زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو علم سے وابستہ کر دے، اس کو کھیل کود اور دوسرے تماشے اور دوسری چیزوں میں اپنا وقت ضائع ہونے سے اللہ پاک بچائے، یہ اللہ پاک کا اس پر احسان اور خصوصی فضل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ خصوصی فضل عنایت فرمایا تھا کہ ادھر ادھر کی دوسری باتوں کے بجائے طالب علم کے دور میں ہی آپ نے اتنی کتابیں پڑھ لی تھی، اتنے موضوع اور متنوع مضامین کا آپ نے مطالعہ کیا تھا، جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر مجلس میں اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ طالب علم کی زندگی کے بعد عملی زندگی میں اور تدریسی زندگی کے اندر بھی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کتاب کا حق ادا کرنا، اس سلسلے کا مطالعہ اور محنت ہونا اور طلباء کو فن سے واقف کرنا۔ یہ خصوصیت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وافر مقدار میں عطا فرمائی۔ تفہیم کی صلاحیت اور تدریس کے اندر اپنے طلباء کو وہ چیزیں دی جائے جو خوب سے خوب تر ہو، جو ان کے لیے آنے والی زندگی میں مفید سے مفید تر ہو، اس کی مولانا کوشش کرتے، اپنے مطالعے کو تازہ رکھتے تھے، اپ ٹو ڈیٹ رکھتے تھے، چلی چلائی اور پرانی باتیں یا جو یاد ہو انہی چیزوں سے درس پڑھا دیا جائے۔ جو مدارس اسلامیہ میں کچھ حضرات اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں، برسوں سے ایک کتاب پڑھاتے ہیں اور وہ کتاب میں وہی باتیں کہتے ہیں جو پہلے سال اگلے سال، لیکن حضرت مولانا کو دیکھا کسی بھی کتاب کی کوئی نئی شرح آئی تو اس سلسلے میں مشورہ کرتے تھے، اس کو منگوانے کی بات کرتے تھے، اور اپنے درس کے اندر بھی ہر سال ایسی چیزیں ذکر کرتے تھے جو گزشتہ سالوں کے مقابلے میں طلباء کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید۔ یہ ایک مدرس کی سب سے بڑی صفت ہوتی ہے کہ برسوں تک وہ ایک کتاب لے لیکن ہر سال اس کتاب کے اندر وہ نئے مضامین اور نئی چیزیں بھی ذکر کرے۔ آدمی کا علم اس طریقے سے اور زیادہ کھلتا ہے، اور جو حضرات دو چار اردو عربی شرحیں دیکھ لی اور کسی کو اپنی زندگی کا محور بنا دے درس و تدریس میں، تو یہ ایک ظاہری اعتبار سے مدرس تو ہے، لیکن طالب علم کی جو پیاس ہوتی ہے، ان کی جو علمی لگن ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا اور ان کی علمی پیاس کو بجھانا اور ان کو نئی چیزوں سے واقف کرانا، یہ بڑی محنت مانگتا ہے۔ حضرت مولانا اس طرح کی محنت کرتے تھے، اور پہلے جیسے میں نے عرض کیا اللہ پاک نے چونکہ حافظہ اور ذہانت ایسی دی تھی کہ آپ ان چیزوں کو پورا کیچ کر لیتے تھے، پورا محفوظ کر لیتے تھے۔ بارہا اس کے تجربے ہوئے کہ اس طریقے کی چیزیں اللہ پاک نے آپ کو محفوظ کروائی۔ تو یہ طالب علم کے زمانے کے ساتھ ہمارے یہ عزیز طلباء جو آخری سالوں میں افتاء اور تخصص اور دور حدیث کے طلباء، ان سے کہوں گا کہ مدارس اسلامیہ میں مدرس بننا سب سے مشکل، اس میں کوئی لوگوں کے سامنے آپ کا تعارف نہیں ہوتا ہے، طلباء کے سامنے ہی ہوتا ہے، بلکہ طلباء میں بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو زیادہ اس قسم کی چیزیں نہیں سننی ہے تو ان کو بور محسوس ہو، لیکن آپ اپنا حق ادا کریں گے جو فریضہ اللہ پاک کی طرف سے تدریس کا دیا گیا ہے، اس تدریس کے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ اور حضرت مولانا یہ بات چھوڑ کے گئے کہ کچھ قصہ کہانیاں اور کچھ واقعات کے ذریعے اپنے درس کو متلون رکھنا، رنگین رکھنا اور طلباء کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنا، یہ سب سے بڑی آپ کی جو صفت اور خصوصیت تھی، یہ تبھی ہو سکتی ہے جب ایک آدمی کتاب و سنت کے مطالعے کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے اذہان سے بھی واقف، طلباء کی کیا چاہت ہوتی ہے، طلباء کون سی چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کا رخ کس طریقے سے پھیرا ہے۔
کئی سال تک دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماتلی والا کی مسجد میں جمعہ کے بیانات حضرت مولانا نے ایک لمبے عرصے تک پڑھا، طلبہ عزیز کی بہت بہترین رہنمائی فرمائی اور اچھے سے مقررین تیار کیے۔ انجمنوں کے جلسوں میں، انجمنوں کے پروگرام میں بھی حضرت مولانا نے بہت دلچسپی لی اور طلبہ عزیز کی ہر قسم کی صلاحیت، تعلیمی اور خارجی مطالعے کی صلاحیت کیسے اچھی ہو، ایک ادارے کے اندر اس طریقے کی ہمہ جہتی کوشش حضرت مولانا نے جو فرمائی، دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماتلی والا کی تاریخ کا ایک ایسا جز ہے جو کبھی فراموش نہیں ہو۔ آپ تاریخ کا وہ زرین ورق ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو ثبت فرمایا۔ ایسے اشخاص حال حال ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن کو اس طرح ہمہ جہتی تنوعات اور بہترین صلاحیتوں سے اللہ پاک نوازے اور اللہ پاک ان سے خدمت صلاحیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی صلاحیت سے نفع پہنچائے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ قرآن نے یہ جو فلسفہ ذکر کیا کہ نفع بخش چیز دیر پا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس نفع کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا نے اپنی زندگی کی یہ جو قیمتی لمحات، جن کو آپ نے ایک ایک سیکنڈ اور منٹ کو اس سے زیادہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی کر دیا، الوقت اثمن من الثمن، یہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا ثمین بنایا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کی قدردانی کی، آپ کو مکمل توفیق دی۔ یہ ہمارے لیے حضرت مولانا کا زندگی کا سب سے بڑا درد، ہم اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے گزاریں۔ اور دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماتلی والا میں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایک ذہنی شعور پیدا کیا جاتا ہے، ہمارے اساتذہ کرام جو برسوں سے درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس طریقے کی محنت جاری رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہر نوع اور ہر اعتبارات سے مطالعے کے بعد یہ آپ کو اپنی چیز درس کی شکل کے اندر پہنچاتے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس ادارے کے ساتھ خصوصی فضل اور کرم ہے۔ کتابیں مکمل ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے اداروں میں، لیکن الحمدللہ اساتذہ کرام وقت کی قربانی دے کر محنت کرتے ہوئے آپ کو کتابوں کی تکمیل فرماتے ہیں۔ بہت سارے ادارے سے طلبہ آتے ہیں مختلف شعبوں میں، مختلف تخصصات کے اندر، اور نظر آتا ہے کون کون سی کتابیں پڑھی، کون سی نہیں پڑھی، کتنی پڑھی۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتابوں کی تکمیل اور درس کی پابندی یہ اوقات کے اندر برکتیں نازل فرماتی۔ آدمی پابندی سے سبق پڑھاتا ہے تو بڑی سے بڑی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کس طریقے سے ختم فرماتے ہیں، یہ اس کے وقت کی، اس کی قربانیوں کی برکت ہوتی۔ اس لیے حضرت مولانا اس کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر مکمل طور پر حق ادا کر رہے تھے، کتابوں کا، وقت کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمام صلاحیتوں سے نوازا اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن جو چیزیں آپ چھوڑ کے گئے ہیں، جو نقش پا آپ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک راہ رو، ہمارے لیے راستہ چلنے کے لیے آپ کی زندگی بطور نمونے کے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی جس طریقے سے گزاری، ہم بھی کوشش کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیاب فرمائے۔ اس لیے یہ آج کی ہماری مجلس، علمی مجلسیں اور تعلیمی مجلسوں کا یہ جو سلسلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف اداروں کے اندر مختلف طریقے سے جاری رکھا ہے، یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے، اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس اللہ کی نعمت کی ہم قدردانی کریں۔ اس نعمت کی قدردانی یہی ہے اپنے اوقات عزیزہ کو صحیح جگہ پر صرف کریں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو زبان ہوشمند کے ساتھ دل دردمند بھی عطا فرمایا۔ تقویٰ، طہارت، تصوف، رات کا رونا اور عبادتیں، یہی وہ چیز ہے۔ اللہ رقیات، سن چکے ہیں آپ اس سے، کل رات کو دیولا گئے تو مولانا یعقوب صاحب کی کیا کہ گھر پر وہی عبادت جنید بغدادی کی پوری لگائی ہوئی تھی کہ کچھ کام نہیں آئی، ساری عبادتیں، سارے نقطے اور سارے ہمارے علمی یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ وہ چند رکعت جو تہجد میں ہم پڑھتے تھے اسی نے ہمیں کامیاب کیا۔ راضی ہو یا غزالی ہو، کچھ بھی ہو، بے آہ سحرگاہی، یہ کوئی کچھ نہیں بنے۔ اللہ پاک نے حضرت مولانا کو
تصوف، تزکیہ اور تقوی والی زندگی سے بھی ایک حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے آپ کی وابستگی تھی، آپ کے خلفاء میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو، حضرت مفتی صاحب نے بہت جلد منجے منجائے ہوئے تھے، اس لیے بہت جلد خلافت سے نوازا۔ جیسے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے اور آپ نے فوراً ہی ان کو خلافت سے نوازا۔ کسی نے کہا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو سلگے ہوئے تھے، جیسے ہم نے ماتی کی فوراً سلگ گئے، یعنی یہ پہلے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق والے تھے، صرف بیچ میں اس طرح کا رابطہ اور تصوف کا جو ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب، اس میں صرف وابستہ کرنا تھا، ورنہ یہ لگے ہوئے ہی تھے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اپنی ذات کے ساتھ محبت، عشق، تعلق، وارثگی اللہ پاک اپنی ذات سے عطا فرمائے، یہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، اولیاء کرام نے، راضی ہو یا غزالی ہو، ان سب کی زندگیوں کا وہ حصہ جو رات کا ہوتا تھا، اللہ پاک کی ذات عالی سے ان کا جو تعلق ہوتا تھا، یہ جو فمن زحزح، یہ جو جملہ کتاب اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ دوستو اور بزرگوں، زندگی کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق اور محبت ہو جائے، اس کے دین کے لیے ہم ایسی وابستگی رکھیں۔ این قصد دین وانا حی، جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا تھا حضرت مولانا بہت بے چین ہو جاتے، سیاسی مسئلہ ہو، ملکی حالات کے اعتبار سے ہو، بین الاقوامی عالم اسلام کا مسئلہ ہو، جب بھی اس قسم کے مسائل پر گفتگو ہوتی تھی تو یہ محسوس ہوتا تھا عزیز ان کا عزیز البر، کہ آپ کے قلب کے اندر ایک ایسا جوش ہے امت مسلمہ کی محبت اور تعلق کا، برداشت نہیں کر سکتے، بے چین ہو جاتے تھے۔ یہ حصہ اللہ تبارک تعالیٰ امت کے درد اور غم کا ہمیں عطا فرمائے، یہ تمام چیزیں وہ ہے جو قابل تقلید ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا نے جو علمی خدمات انجام دی اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کی جو شاگرد دنیا کے مختلف کونوں میں اور گوشوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی خدمت میں مشغول ہے، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی میں آپ کے لیے باعث افتخار ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی علمی اور عملی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ محبت، تعلق اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ بس یہی چند باتیں تھی، ہم سب ہمارے درمیان ہی میں تھے، بہت ساری چیزیں رات دن ہم اور آپ جانتے تھے، دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام آپ کی حرکات، حسنات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔